سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. اور جب بھی میں نے ان کو تیری طرف بلایا ہے, جب بھی میں نے ان کو دعوت توحید دی ہے, جب بھی میں نے ان کو شرک سے روکا ہے, اے پاک پروردگار اس لیے تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو نتیجہ ہمیں یہ ملا ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں, اپنے چہرے کپڑوں میں چھپا لیے ہیں, اور وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور انہوں نے اپنی اسی شرک کے اوپر اصرار کیا ہے, غرور کیا ہے, گھمنڈ کیا ہے, اور ہماری دعوت کے مقابلے میں انہوں نے اعراض اور سرکشی اختیار کی. دیکھیں نبی دعوت دے رہے ہیں, رات ہو کہ دن ہو, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں. کیا آج ہم میں کوئی ایسا ہے جو رات و دن دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہو, جو رات و دن نبوت کے اس مشن کو لے کر اپنے ہاتھ اپنے کندھے پر دنیا کے اندر اس کو قائم کیا ہوا ہو؟ اللہ اکبر. ہمیں یہ درس اس آیت کریمہ سے یہاں یہ بھی مل رہا ہے کہ اے لوگو, رات کو رات نہ سمجھو, بارش کو بارش نہ سمجھو, دکھ اور مصائب کو مصائب نہ سمجھو. اللہ کی دعوت کو دنیا تک پہنچانا یہ ہمارا آپ کا بنیادی فریضہ ہے, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, رسولوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. نمبر 2, یہاں پر ایک بات کا پتہ اور چلا اس آیت کریمہ سے کہ دعوت توحید ایک ایسی کھری دعوت ہے کہ بہت کم لوگ ہی اس کو قبول کرتے ہیں. نمبر 3, ایک بات اور بتاؤں, جس کی دعوت سے لوگ بھاگتے ہوں, جس کی دعوت سے لوگ متنفر ہوتے ہوں, وہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی دعوت رب کی طرف ہے, اللہ کی طرف ہے, قرآن کی طرف ہے, نبی کے تعلیمات کی طرف ہے, تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ماننے والے بڑے تھوڑے ہیں, اس کے ماننے والے بڑے کم ہیں, اکثریت بھاگ رہی ہے, اکثریت جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. ارے دیکھو فلانے ہیں, فلانے لوگ بلا رہے ہیں, ان کی دعوت پر تو لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں, ان کی دعوت و تبلیغ پر تو لاکھوں لوگ دبک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک معراج ربانی ہے, وہ دعوت دیتا ہے تو لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کے بھاگ جاتے ہیں, لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں, لوگ ملنا بند کر دیتے ہیں, میاں لوگ سلام و کلام تک بند کر دیتے ہیں. اگر میری دعوت کے اوپر کوئی لبیک کہہ لیتا ہے تو یہ اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھ لو اگر تم اپنی اس دعوت میں پکے اور سچے ہو اور مخلص ہو, اور یہ دعوت قرآن کی اور رسول کی تعلیم کی ہے, تو یاد رکھو یہی لوگ گمراہ ہیں جو تمہاری دعوت سے بھاگ رہے ہیں, اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس حق کو قبول کریں گے. اکثریت ایسی ہوگی جو تمہاری دعوت کا انکار کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھو, اگر کچھ لوگ تمہاری دعوت سے بھٹکتے ہیں, تمہاری دعوت سے بکھرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم باطل پر ہو, تم جھوٹے ہو, تمہاری دعوت غلط ہے, نعوذ باللہ. نہ 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 نہ, بلکہ یوں سمجھ لو حضرت نوح علیہ السلام جتنا اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے, لوگ اتنی کثرت سے دور بھاگتے تھے, نفرت کرتے تھے, ہٹتے تھے. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ اور 1000 بار معاذ اللہ ان کی دعوت غلط تھی, ان کی تعلیم غلط تھی, ان کی رشد و ہدایت غلط تھی, ان کا فرمان غلط تھا, ان کا قوموں کو تعلیم دینا جھوٹی تعلیم دیتے تھے؟ استغفر اللہ. نہیں, بلکہ حق جب بھی واضح ہوتا ہے اس کے ماننے والے ہر زمانے میں تھوڑے ہی رہے ہیں, اور باطل پرست بہت زیادہ رہے ہیں, ان کی کثرت ہر دور میں رہی. سورہ نوح میں 5 نمبر سے لے کر آپ 5 نمبر سے پوری تفصیلات آخر تک پڑھتے جائیے. مکمل طور پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے. اور سنو, اسی دعوت کے تعلق سے ذرا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرما رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میں ایک دن سویا ہوا تھا, اتنے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سرہانے جبریل کھڑے ہیں اور میرے پیتانے میکائیل کھڑے ہیں, اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ سونے والا جو سو رہا ہے اس کی عقل اور اس کے کان دونوں کھول دو, اس کو اے سونے والا تو اپنی آنکھ, اپنے کان اور اپنے دماغ کو ذرا کھول دے, دیکھ تو تیری کھلا رکھ. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس سونے والے کی مثال بیان کرو, اس کی کیا مثال ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, کہنے والے نے کہا, ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے, انما مثلک کمثل ملک, اس کی مثال ایک بادشاہ کی طرح, اس کی مثال ایک بادشاہ کی طرح ہے. اتخذ دارا ثم بنا فیہا بیتا, اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا, پھر اس محل میں ایک گھر بنایا. ثم جعل فیہا مائدتا, پھر اس گھر میں ایک دسترخوان لگا دیا.
خوبصورت کھانوں سے چنا ہوا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا. ثم بعث رسولا، پھر اس بادشاہ نے اپنے ہرکاروں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف دعوت دو کہ لوگ آئیں اور اس کھانے کو کھائیں. فمنہم من اجاب الرسول ومنہم من ترکہ، تو اس میں سے اس ہرکارے کی وہ جو پیغام لے کر لوگوں میں اعلان کرنے والا تھا، لوگوں کو دعوت دینے والا تھا، اس کی دعوت کو کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اس کے محل میں داخل ہوئے اور دسترخوان سے انہوں نے اچھے اچھے کھانے کھائے. جنہوں نے انکار کیا وہ محروم رہے اس کھانے سے. کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے فاللہ هو الملک، اللہ وہ بادشاہ ہے. جو بادشاہ کی مثال دی گئی ہے، اللہ بادشاہ ہے. والدار الاسلام، اور اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ اسلام ہے. اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ اسلام ہے. والبیت الجنہ، اور جو گھر اس گھر میں بنایا ہے وہ جنت ہے. جو محل بنایا ہے اللہ نے اس میں ایک گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. وَأَنْتَ يَا محمد رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کر کے سنو، تم پیغامبر ہو، تم رسول ہو، تم اللہ کے داعی ہو، اسی گھر کی طرف بلانے والے ہو. اللہ اکبر. من اجابک دخل الاسلام، فرشتے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دعوت دینے والے ہو لوگوں کو اس گھر کی طرف جو بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے، اس گھر کی طرف بلانے والے ہو. من اجابک دخل الاسلام، جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا. ومن دخل الاسلام دخل الجنہ، اور جو اسلام میں داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن دخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل ہوگا اکل ما فیہا، جنت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے ہیں. تو یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ بادشاہ ہے، میں بلانے والا ہوں. جنت اور وہ محل اللہ نے تعمیر کیا ہے، اس کے اندر نعمتیں ہیں، میں لوگوں کو بلانے والا ہوں. اے میری امت کے لوگوں، جو ہم کہیں اسے قبول کر لو گے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور جنت میں جاؤ گے تو وہاں نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. دسترخوان پہ قسم قسم کے نعمتیں ہیں، وہاں تمہیں کھانے کو ملیں گے. اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری اور ترمذی کے اندر دونوں کے اندر موجود ہے. تو یہ نبیوں کی مثال ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے تھے، اور اللہ کے وہ پیغامبر، اللہ کے وہ بھیجے ہوئے مقدس داعی ہوتے تھے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. یہ دوسرا کام تھا. تیسرا کام، ان نبیوں کے ذمے، ان کی ذمہ داریوں میں ایک تیسری ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اے لوگو اگر یہ کرو گے تو اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، اگر یہ کرو گے تو تمہارے عذاب کے لیے اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 56 کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو یا تو خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اللہ کے نعمتوں اور اس کے رحمتوں اور برکتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پھر بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما، میری مثال اور جو بات دے کر کے اللہ نے مجھے بھیجی ہے، جو دعوت دے کے اللہ نے مجھے بھیجی ہے، اس دعوت کی مثال کیسی ہے؟ اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی اپنے قوم میں آیا. میری مثال اور جو بات اللہ نے مجھے دی ہے، دے کر کے بھیجی ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی ایک آدمی کی طرح ہے. وہ ایک آدمی اپنے قوم کی طرف آیا، فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں، ایک لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں، اسلحوں سے لیس، بالکل تیار ایک فوج کھڑی ہوئی ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ، اور میں تمہیں اس لشکر سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں بالکل ننگا ہو کر کے. عربوں کے اندر یہ رواج تھا، جب کوئی خطرناک، کوئی بھیانک بات یا کوئی خوشخبری کی بات بتلانا ہوتی یا کوئی اہم بات اپنی قوم کو بتلانا ہوتی تو پورے کپڑے اتار کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے چلانے لگتے تھے. تب پوری قوم اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی
ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، ننگا ہے، یہ ضرور کوئی اہم بات کہنے والا ہے۔ یہ عربوں کا ایک